یہ عربی ملوکیت کا ٹھپا مانے کیا ہے؟ آپ کو شاید اس کا علم نہیں کہ آپ کے ہاں اسلام کے دو دور ہیں. ایک دور وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ کا لایا ہوا اسلام اور عمل کردہ اسلام تھا، اور اس کے بعد ایک حد فاصل آتی ہے آپ کے اسلام میں. ایک دوسرا بالکل نیا اسلام آپ کے یہاں جاری ہوتا ہے جو عباسیوں کے زمانے کا جاری کردہ ہوا ہے. آج آپ کے ہاں سارا اسلام جو رائج ہے یہ اس دور کا پیدا کردہ رائج ہے. اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، وجود اس کے کہ جس طرح سے ہر منی شدہ لاش کی بظاہر شکل انسان کی نظر آیا کرتی ہے، بے جان لاشا ہوتا ہے. شکل تو اس کی وہی ہے جو رکھی گئی تھی، بے جان لاشا بن کے رہ گیا. شکل اس لیے رکھی گئی تھی کہ شکل بدل دینے سے دھوکہ کھا جاتا ہے، انسان پہچان جاتا ہے کہ یہ وہ بات نہیں رہی. زندہ کو مردہ بنا دیجئے، اور اس کی شکل قائم رکھیے، دھوکہ نہیں کھاتا. اقبال نے کہا یہ تھا کہ پاکستان میں ہم اس اسلام کا احیاء چاہتے ہیں جو خدا نے اپنے رسول کو دیا اور اس کے مقدس طائفہ نے اس کو عملی شکل کے اندر دکھا دیا. جو اسلام عرب امپیریلزم کا رائج کردہ ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، ہم اس ٹھپے کو اسلام سے الگ کرنا چاہتے ہیں. اتنی گہری نظر تھی اس شخص کی. یہ تھا مطالبہ پاکستان کا تصور دینے والا برادران عزیز. اس مقصد کے لیے اس زمین کو مانگا تھا، اور اس نے جو کہا تھا کہ یہ ٹھپا لگا چلا آ رہا ہے، اس ٹھپے کے متعلق اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہیں پتا ہے تمہارا اسلام کیا ہے؟ شریعت، طریقت، تصوف، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. وہ ان روایات کو توڑنے کے لیے پاکستان مانگنا چاہتا تھا. سب سے پہلی لڑائی آپ کے ہاں کی اس طبقے کے ساتھ ہوئی جو ان بتان عجم کے پجاری تھے. مذہبی پیشوائیت کے ساتھ آپ کی جنگ شروع ہوئی، اور 18 سال سے مسلسل وہ جنگ جاری ہے برادران. یاد رکھیے ان لوگوں کو نہ دین سے کوئی محبت ہوتی ہے، نہ خدا سے، نہ اس کے رسول سے. یہ صرف اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک آڑ ہوتی ہے جو مذہب کے تقدس کی انہوں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ نام اس لیے ان چیزوں کا لیتے ہیں. کیا بات وہ کہہ گیا کہ حقائق کدے یار دل نواز کنم، وہیں بہانہ مگر عمر خود دراز کنم. یہاں سوال یہ نہیں ہوتا کہ سچ مچ مسلمانوں کی عید کس دن ہونی چاہیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آخری فیصلہ کس کا چلتا ہے. یہ ٹکراؤ ہے برادران عزیز سے شروع آ رہا ہے. اس کی اہمیت اور سنجیدگی کو مجھے افسوس ہے کہ بہت کم لوگوں نے بھانپا ہے. یہ وہی رزم گاہ بن رہی ہے جو محمد الرسول اللہ اور اہل کتاب کے ساتھ مکے کی زندگی اور مدینے کی زندگی کے اندر بنی ہوئی تھی. یہ وہی تصادم ہے جو اپنے آپ کو دوہرا رہا ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مستقبی سے شرار بی لہبی. اور اسی کے ساتھ کیا بات کسی نے کہہ دی. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستقبی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. کسے خبر کہ لے کر چراغ مصطفی
جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. پاکستان کا تصور سامنے آیا. یہ شرار بولہبی کے جتنے محافظ تھے وہ سارے کے سارے ایک متحدہ محاذ بنا کے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ چراغ مصطفی یہاں نہ جلنے پائے کسی طرح سے. یہ ہے برادران عزیز جو مذہب کی آڑ میں آپ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. قرآن کریم نے پہلا تصادم یہ کہا تھا ان کے خلاف جو کہتے تھے کہ نہیں ہم نے اپنے اسباب کو ایک راستے پہ پایا اسی کے راستے پہ چلے جائیں گے. خود نہیں ذمہ داری لے رہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. اسلاف کا راستہ پہلے ان کی تقدس کے افسانے آپ کو سنائے جاتے ہیں, ان کی عظمتیں آپ کے دل کے اندر گروگیر کی جاتی ہیں, محض اس لیے کہ اس کے بعد جب ہم کہیں کہ ہم ان کے راستے پہ چلتے ہیں تو اس کی مخالفت کو ان کی مخالفت سمجھا جائے, ان کی مخالفت نہ سمجھا جائے. پہلا تصادم اس پاکستان میں یہ ہوا برادران عزیز آپ کے ساتھ. لیکن اس نظام کو پیش کرنے والا اور اس کے ساتھی وہ تھے جو مذہبی پیشوائیت سے مروب نہیں ہو رہے تھے, اس لیے کہ ان کے اپنے کوئی مفاد ان کے ساتھ وابستہ نہیں تھے. تباہی اور فساد تو اس وقت آتا ہے جب ان دو طبقوں کا گٹھ جوڑ آپس میں ہوتا ہے. براہمن کشتری کو آشیرواد دیتا ہے, کشتری براہمن کی رکشا کرتا ہے. ساری انسانیت کی تاریخ یہی ہے برادران عزیز. مذہبی پیشوائیت اور سیاسی اقتدار کے اندر گٹھ جوڑا کہ جس سے انسانیت کتلی دبلی ہوئی چلی جا رہی ہے. اگلے دنوں ایک دوست نے کہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ صاحب یہ ہندوستان کے اندر یہ گو رکشا کا معاملہ اتنا بڑا بڑھ رہا ہے. میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ گائے جو ہے سمبل ہے وہاں کی ایک سیاست کا, اور سیاست براہمن کی عجیب و غریب ہوتی ہے. وہ سیاست کے اندر تقسیم کار اس طرح سے کرتا ہے کہ کشتری گائے کے سین پکڑتا ہے, ویش اس کو چارہ دیتا ہے, شودر اس کا گوبر سمیٹتا ہے, براہمن دودھ پیتا ہے. مذہبی پیشوائیت اور ارباب اقتدار کا گٹھ جوڑ یہ ہوتا ہے کہ ارباب اقتدار وہ گائے کے سینگ پکڑتے ہیں, یہ گائے کا دودھ دوتے ہیں. 6 ستمبر 65 کو جب اتنا بڑا طوفان بلا اٹھتا ہے بھارت کی طرف سے تو اس وقت تو یہ کشتری سامنے لائے جاتے ہیں کہ گائے کے سینگ تم پکڑو. ملک کے اندر جب حکومت اور اقتدار کا سوال آتا ہے تو براہمن کہتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم یہ کریں گے. وہاں مرو گے تم, حکومت ہم کریں گے. پہلے دن سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. آج بھی اسی نقشے کو جہاں دوہرایا جا رہا ہے برادران. لیکن یہ وہ چیز تھی جس کے لیے اس دور نہیں رکھنے والے جسے قرآن نے فراست عطا کی تھی یہ کہہ دیا تھا کہ یاد رکھو وقت آنست کے سامان سفر تازہ کنیم لوہے دل پاک میں شوئم و دے سر تازہ کنیم. پاکستان بنانا ہے تو اس سلیٹ پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے پہلے مٹانا پڑے گا. نئی لاؤ سے اس کو شروع کرو گے تو اسلامی معاملہ